یہ تو مسلم نے اپنے اوپر ظلم کیا. واللہ اگر رسول خدا کے بتائے ہوئے پلین پہ مسلمان چلتے آج پوری کائنات میں اسلام کا نعرہ بلند ہوتا، علم اسلام بلند ہوتا، ان نعمتوں میں آپ مالا مال ہوتے. حدیث کے جملے ہیں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، فرماتے ایک خاتون کو کوفے میں اس کے پورے بدن پہ سونا پہنایا جائے اور وہ کوفے سے چلے، شہر شہر سے گزرتی جائے، کوئی بھی بندہ نہ اس عورت کو دیکھے گا نہ اس کے بدن سے سونا اتارے گا. فرماتے ہیں سونا لے کر، جواہر لے کر، مال و دولت لے کر لوگ گلیوں میں گھومیں گے. ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ ہے کوئی خیرات لینے والا؟ کوئی نہیں ہوگا خیرات لینے والا. ایسا نظام امام زمانہ لا کر کھڑا کر دیں گے. یہ نظام کب نافذ ہونا تھا؟ جب رسول خدا دنیا سے گئے. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اگر تجھے تربیت لینی ہے یا رسول سے لینی ہے یا علی سے لینی ہے. جو خود تربیت یافتہ نہیں ہے وہ تیری تربیت کیا کرے گا؟ جس کے اندر خود اخلاق نہیں ہے وہ تجھے اخلاق کیا سکھائے گا؟ فرمایا میں خلق عظیم پہ فائز ہوں اور ہو بہو یا علی لحمک لحمی جسمک جسمی روح کا روحی نور کا نوری. بس فرق یہ ہے کہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن اس امت کی اگر تربیت کرنی ہے کس نے؟ علی بن ابی طالب نے. سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ لوگوں نے علی کو حکومت نہیں دی. اگر مولا کو حکومت دیتے کہ مولا فرماتے ایک زمانہ آئے گا لوگ اس پانی سے روشنی بنائیں گے، جو آسمان کے راستے زمین کے آسمان کے راستے جانا. اتنا علم علی بن ابی طالب کے پاس. یہ میتھامیٹک کے یہ جتنے بھی چھٹے امام کے آپ شاگرد تو دیکھیں، ہر علم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا کیونکہ پروردگار عالم نے دیا تھا. اگر امت اہل بیت کو حکومت پہ آنے دیتی آج آپ کے بچے سکون سے زندگی جیتے، آج ہم نعمتوں میں مالا مال ہوتے. لیکن وہ دن دور نہیں کہ خدا امام زمانہ کو بھیجے گا. ہاں، اور جو اس کا انتظار کرتے ہیں انشاءاللہ وہ اس نظام میں شریک ہوں گے، وہ درجات ملیں گے. رسول خدا کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آخری زمانے میں میرے آخری بیٹے کا جو صحیح انتظار کریں گے. ایک ہے انتظار، ایک ہے صحیح انتظار، ایک ہے نماز، ایک ہے صحیح نماز، ایک ہے مجلس، ایک ہے صحیح مجلس. صحیح مجلس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ آدمی گھر سے اٹھا سیدھا مجلس میں آ گیا. تقدس مجلس نہیں ہے یہ. اپنی نوکری کے جاب کے انٹرویو کے لیے جاتے ہو ایسے ہی چلے جاتے ہو؟ نہیں، پہلے کنگھی بندہ کرتا ہے، اچھے کپڑے بندہ پہنتا ہے، تیار ہو کے. کیوں؟ کیونکہ لالچ ہے جاب ملے گی. تو یہاں کوئی لالچ نہیں ہے تجھے دین ملے گا. یہاں لالچ نہیں ہے حسین کی ایک نگاہ ملے گی، سیدہ کی رضا ملے گی، ہاں جنت ملے گی، آخرت ملے گی. ایسا ہی اٹھ کے چلا آتا ہے مجلس میں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا کر، باوضو ہو کر آیا کر. مجلس کے بعد جا کے 2 رکعت نماز امام حسین یا 2 رکعت نماز شکرانہ پڑا کرو. اے خدا تو نے زندگی تو دی، میں نے جا کے 1 گھنٹہ امام حسین کی مجلس میں گزارا. تو نے اتنا رزق مجھے عطا کیا کہ دنیا در بدر بھٹک رہی ہے لیکن تو نے مجھے نوکر در حسین بنایا. ہاں، یہ نعمت خدا دے رہا ہے تو اس ادب کے ساتھ آ کے بیٹھا کرو. کیونکہ اس محفل میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، وہ نیت کر کے آیا کرو. یہ ادب محفل ہے. فرمایا جو صحیح سے میرے بیٹے کا انتظار کرتا ہے اجر کیا ملے گا تصور سے بالا تر. کسی نے کہا مولانا اے کاش ہم رسول خدا کے زمانے میں ہوتے، وہ درجات حاصل کرتے جو اس زمانے کے اصحاب نے حاصل کیے. رسول نے کہا ہم کریم ہیں، ہم کسی کو محروم نہیں کرتے. اگر تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوا اس میں تیرا قصور کیا ہے؟ میں کریم ہوں، میں نعمت سے محروم نہیں کرتا. فرمایا جو صحیح طریقے سے میرے بیٹے کا انتظار کرتے ہیں خدا انہیں اصحاب بدر شہدائے احد کا ثواب عطا کرے گا. یعنی صحیح انتظار کر کے جب دنیا سے جاؤ گے لکھا جائے گا یہ شہادت بدری لے کر شہید ہوا، یہ اصحاب احد کا شہید ہونے کا مقام لے کر دنیا سے چلا گیا. صحیح انتظار. صحیح انتظار کا مطلب میں آپ کے گھر آیا، آپ نے کہا مولانا ایک بہت بڑی شخصیت میرے گھر میں آنے والی ہے. اچھا، بہت عظیم شخصیت ہمارے گھر میں آنے والی. میں نے کہا ذرا گھر تو دکھائیے. میں آپ کے گھر میں آیا، کیا دیکھا؟ کمرہ میلا. دوسرے کمرے میں دیکھا بلی کی نجاست. وہی اچھا صاحب کوئی بہت عظیم شخصیت تاریخ، کھانے وانے کا بندوبست تو کیا ہوگا. آپ کے کچن میں آیا، میلے برتن کچھ بھی نہیں. میں کہوں گا آپ نے صحیح سے بندوبست نہیں کیا.
ایک طرف بولتے ہو عظیم شخصیت آنے والی ہے، دوسری طرف یہ عالم تم نے کیا ہوا ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں آئے مومن، ہم تمہارے گھروں میں آتے ہیں لیکن کیونکہ تمہارے گھروں میں نجاستیں ہیں ہم داخل نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا مولا کن گھروں میں آتے ہیں؟ یہ جھوپڑیوں والے گھروں میں، یہ اینٹوں والے گھروں میں؟ فرمایا نہیں، ہم ان گھروں میں نہیں آتے، ہمارا گھر ہے مومن کا دل، ہم اس دل میں جیتے ہیں۔ اگر آج امام نظر نہیں آ رہے تو کیا دل میں تو ہونے چاہیے نا؟ اور جس قلب میں امام زمانہ چلا جائے وہ جسم کبھی گناہ نہیں کرتا، کبھی خطا نہیں کرتا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ پر میں اگر تمہارے دل میں نجاست ہے اس دل میں کبھی فرزند زہرا آ نہیں سکتا۔ تو خلاصہ گفتار یہ کہ انسان کی تعریف یہ ہے، انسان ایک ایسا وجود ہے جو تربیت لیتا ہے اور جس کی تربیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ کی کیپیسٹی اتنی ہو آپ 1 کلاس پڑھو، نہیں، 1 to 2 3 4 میٹرک انٹر بیچلر جتنا پڑھنا چاہو آپ انلمیٹڈ تربیت پا سکتے ہو۔ تو ہدف زندگی یہ ہے میں کائنات میں آ کے کیا لوں؟ تربیت لوں، نہ کہ کھانا لوں، نہ کہ اپنا وقت صرف گھومنے پھرنے پہ لگا دوں، وہ بھی کرو لیکن لمیٹڈ، جتنی جسم کی ضرورت ہے۔ جسم کو زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آغا نراکی فرماتے ہیں یہ پیٹ تو کسی بھی کھانے سے بھر جائے گا، پیٹ کبھی نہیں کہتا مجھے مرغی دو، مجھے گوشت دو، اسے جو بھی دو، یہ اس کی ایک لمٹ ہے، یہ بھر جاتا ہے۔ آنکھوں کی ایک لمٹ ہے، تھک جاتی ہیں، گھوم کے بھی انسان تھک جاتا ہے، سن سن کے بھی انسان تھک جاتا ہے، بیٹھ بیٹھ کے بھی انسان تھک جاتا ہے۔ جسم کو اتنا ہی دو جتنی جسم کی ضرورت ہے۔ اپنا وقت ان چیزوں میں نہ لگاؤ جو حیوانی ہیں۔ جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا مقصد یہ ہے تو زیادہ سے زیادہ تربیت لے۔ کل میں نے کہا نا ایک مومنٹ سے میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا ریلیکس۔ شیعہ ریلیکس نہیں ہوتا۔ اس نے یہ سمجھا مجھے زندگی کا مقصد میں پیسے آ گئے سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی یہ تو تم گدھے کا کام کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ گدھا بھی بھوکا ہوتا ہے پھر باہر نکل جاتا ہے، اب اس کو وہی چارہ ملتا رہے، گدھا کہے گا میں پھر محنت کیوں کروں، گدھا بیٹھا رہتا ہے، یہ تو گدھے کی طرح بیٹھے ہوئے۔ انسان تربیت لیتا ہے، مطلب کیا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کر۔ تو ڈیلی کتنا پڑھتا ہے، کتنی کتابیں پڑھتا ہے، ڈیلی کتنا علم اہل بیت لے رہا ہے؟ جس چیز کی وجہ سے تو پیدا ہوا۔ آخرت میں درجہ بندی اس لیے نہیں ہوگی فلاں آفیسر تھا، فلاں کروڑپتی تھا، فلاں غریب تھا، نہیں، وہاں علم کے حساب سے جس کی عقل جتنی زیادہ اس کا درجہ اتنا بلند۔ اگر مولا علی علی ہیں کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ۔ اگر آپ یہ بولتے ہو علی تمام تر ماں سوائے رسول خدا انبیاء سے افضل ہے، کس بنیاد پہ؟ رشتہ داری کی بنیاد پہ، کیونکہ رسول خدا کے داماد ہیں، اس بنیاد پہ نہیں، کیونکہ علی کا علم آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء ہیں ان سے زیادہ تھا۔ بس علی اگر کسی کے غلام ہیں تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، کیونکہ علی نے علم کہاں سے لیا؟ لعاب رسالت سے لیا۔ رسول کے پاس تمام تر انبیاء سے زیادہ علم تھا، تبھی فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کیونکہ جو کچھ رسول کے پاس علم تھا وہ کچھ کس کو دیا؟ علی کو دیا، اور جو کچھ مولا علی کو تھا وہ امام حسن و حسین اور آخر تک سب کو علم دیا۔ تو علم کی بنیاد پر اللہ نے درجہ دیا۔ سیدۃ النساء العالمین کیوں بنی؟ کیونکہ سیدہ کے پاس علم تھا، رسالت کے گھر میں پلی تھی۔ سلمان کیوں بنا؟ ایمان کے 10ویں درجے پر کیوں آیا؟ کیونکہ سلمان کے پاس کیا تھا؟ علم تھا۔ آج کیوں آپ انگریزوں کے پیچھے گھومتے پھرتے ہو؟ نالج آ گیا نا ان کے پاس، علم آ گیا نا ان کے پاس، ٹیکنالوجی آ گئی نا ان کے پاس۔ تو جہاں انسان علم دیکھتا ہے وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے۔ تو اگر علی والے ہو تو عاشق علم بنو، عاشق مال نہ بنو۔ مال ضرورت ہے پر علم تمہارے روح کا احتیاج ہے۔ علم ہوگا تو انسان کہلاؤ گے، تہذیب ہوگی تو انسان کہلاؤ گے، مہذب بنو گے تو انسان کہلاؤ گے۔ تو قومیں اگر ترقی کرتی ہے علم سے، کون سا علم؟ ہر علم نہیں، علم نافع۔ میں نے شاید پہلی مجلس میں کہا تھا دنیا کو تباہ کس نے کیا؟ جاہلوں نے، یہ بھی ایک المیہ ہے، عالموں نے۔ انسانوں کا سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان کیا کس نے کیا؟ جاہلوں نے، عالموں نے۔ بھئی یہ غالی ہے، یہ مقصر ہے، شیعہ کو شیعہ سے کون لڑا رہا ہے؟
جسے 4 جملے ممبر پہ بولنے آتے ہیں وہی تو لڑاتا ہے نا. وہ بیچارہ جو مجمع میں کھڑا ہے، ماتمی ہے، عزادار ہے، یہ کیسے لڑائے گا؟ یہ تو اسی کو کاپی کرتا ہے جو اس نے سنا ہے نا. مولا حسین کے قتل کا فتویٰ جاہل نے دیا تھا یا عالم نے؟ قاضی شرح نے. شیعوں کی گردنیں کاٹنے کا فتویٰ کون دیتے ہیں؟ یہ مسجدوں میں بیچارے روز نماز پڑھنے والے، یہ ٹرک ڈرائیور، یہ رکشے چلانے والے نہیں، مفتی مولوی جو علم پڑھتے ہیں. تو علم بھی کون سا حاصل کروں؟ علم نافع، جو علم تیرے نفس کی تہذیب کرے. یہ ہے گلاس، گلاس میں ہے پانی، پانی علم ہے، گلاس وہ ظرف ہے جس میں پانی آتا ہے. آواز آئی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ کیا. پہلے تہذیب نفس اختیار کرو، پھر اس کے اندر علم ڈالو. اگر تو نجس ہوگا، یہ گلاس نجس ہے، اس میں پاک سے پاک آب زمزم بھی ڈالو، پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. جس بندے میں تہذیب نہیں، اللہ مال دے گا، وہ مال سے کیا کرے گا؟ شراب کی بوتل لے گا، عیاشی کرے گا، نشہ کرے گا. 70% جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ گناہوں میں کیوں پڑتے ہیں؟ کیونکہ انہیں تہذیب نہیں ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ کیوں دیا، یہ امانت جو دی کیوں دی. لوگوں کو نہیں پتا اللہ مجھے بیٹا دے رہا ہے، بیٹی دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے اس کو. یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی تربیت کرنی ہے. انہی بچوں میں سے اکبر بنتے ہیں، انہی بچوں میں سے حضرت عباس کی سیرت والے بچے بنتے ہیں. اگر تو تربیت نہیں کرے گا، یہ بچہ قیامت میں باپ کا گریبان پکڑے گا. بابا تو نے کالج کا راستہ دکھایا، تو نے یونیورسٹی کا راستہ دکھایا، لیکن تو نے مجھے صراط مستقیم کا راستہ نہیں دکھایا. تو نے مال کمانا سکھایا، لیکن یہ نہیں بتایا اپنی روح کو کیسے بچانا ہے، آخرت کو کیسے بنانا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. تو نے یہ تو بتایا آفیسر کو، ٹیچر کو، دوست کو، دنیا کو راضی کیسے کرنا ہے، لیکن تو نے یہ نہیں بتایا خدا کو راضی کیسے کرنا ہے. وہ تہذیب کا علم ہے، وہ علم نفس ہے. یہ کون بتائے گا؟ جو معصوم ہے، جس نے خود اپنی تہذیب کی ہے، جو حسین جیسا امام ہو، جو زین العابدین ہو، جو محمد المصطفیٰ ہو. تو صرف علم نہیں، پہلے اپنے نفس کی تہذیب کرو، پھر علم حاصل کرو. علم نافع. دنیا کو ان عالموں نے تباہ کیا جن کی تہذیب نہیں تھی، جنہوں نے خود کو پاک نہیں کیا، جنہوں نے خلقت کا مقصد نہیں سمجھا، انہوں نے کائنات کو تباہ و برباد کر دیا. ایٹم بم کسی جاہل نے بنایا تھا یا عالم نے؟ کہ گلی کوچے میں چپلیں سینے والا، روڈ پہ انڈا بنا کے برگر بنانے والا، اس نے دنیا کو تباہ کیا تھا. یہ پڑھے لکھے لوگ، حکمران کیا ان پڑھ ہیں؟ یا آپ کے سینٹ میں جو بیٹھے ہوئے سینیٹر یہ ان پڑھ ہیں؟ سارے پڑھے لکھے، بی اے ایم اے، پڑھے لکھے. یہی ملکوں کو تباہ کرتے ہیں. کیا امریکہ کا جو صدر ہے وہ ان پڑھ ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن تہذیب نفس نہیں ہے. بندہ عالم بھی بن جائے، نبی کی محفل میں بھی رہ لے، لیکن اگر تہذیب نہ ہو وہ قاتل زہرا بن جاتا ہے. اصل جنگ تہذیب ہے. آدمیت کا آغاز ہوا حابیل اور قابیل سے. قرآن سمجھو، غور کرو، فکر کرو، وقت بہت ہو چکا. 2 بھائی ہیں، ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں. بھائی نے بھائی کو قتل کیا. خدا کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یعنی کائنات کی جو ابتدا اور سٹارٹنگ ہے اتنی بری، انتہا کیا ہوگی؟ خلقت انسان کی ابتدا کتنی بری ہے. پہلے تو جد آدم نے وہ جنت میں وہ کام کر دیا، اللہ نے یہاں بھیج دیا. پھر آتے ہی بچوں نے کیا کیا؟ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. مطلب آتے ہی حیوانیت پہ اتر گئے، بھول گئے کہ ہمیں وہاں سے یہاں بھیجا کیوں گیا. اب یہاں پہ اللہ نے سارا فلسفہ فرمایا، مسلمان تعصب نہ کرنا، نسل پرست نہ بننا کہ یہ نبی کا وہ تھا، وہ نبی کا وہ تھا، یہ نہیں کر سکتا. نہیں، اللہ کہتا ہے نبی کے 2 بیٹے بھی ہوں نا، بھائی بھائی کو قتل کر سکتا ہے اگر اس کے اندر تہذیب نفس نہ ہو. تعصب اختیار نہ کرنا. اگر یہ تعصب والی بات ہوتی، خدا اپنے نبی کے بیٹوں کے قصوں کو بیان نہیں کرتے. آج نسلوں کو منع کرتے ہیں مشاجرات صحابہ نہ پڑھنا. بھائی کیوں نہ بتانا فلاں صحابی نے فلاں صحابی کے ساتھ؟ کیوں؟ کتنی عظیم ہستیاں ہیں، کوئی نبی کے بیٹے عظیم نہیں تھے؟
پہلا درس تم یہی بچوں کو بتاؤ کہ عظیم سے عظیم شخصیت کے بیٹے بھی اگر نفس کے غلام بن جائیں بھائی کو قتل کر دیتے ہیں. اگر حابیل و قابیل آپس میں دشمن بن سکتے ہیں تو میں اپنے بھائی کا کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر نبی کے دو بیٹے، ایک واقعہ نہیں، یوسف کے بھائی ہیں، بھائی کو جا کر انہوں نے پھینک دیا، مارنے کی نیت سے گئے کنویں میں اپنے بھائی کو پھینک دیا. بھائی تھے، خونی رشتہ تھا، لیکن حسد کی وجہ سے، کیونکہ اپنے نفس کو پاک نہیں کیا تھا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، صحابی کو قتل کرے، کون سی بڑی بات ہے؟ جب انبیاء کے بیٹے اپنا یہ حال کر سکتے ہیں کیونکہ تہذیب نفس نہیں ہے. تو یہی خطرے آپ کے گھر میں، میرے گھر میں آ سکتے ہیں. میں اپنے بھائی کا دشمن بن سکتا ہوں. آپ کے بھائی کی بیوی، آپ کی بیوی آپس میں دشمن بن سکتی ہیں. کزن آپس میں دشمن بن سکتے ہیں. مومن کا گلا کاٹ سکتا ہے. یہ بعید نہیں ہے. پنجاب میں ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، مجلس میں جھگڑا ہوا، مومن نے مومن کو مار دیا، اور دونوں کزن تھے آپس میں. مجلس حسین میں وہ کام کیا جو کربلا میں یزید نے کام کیا تھا، مار دیا. آج کیا ہمارے ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ہے؟ پہلے تو بولتے تھے وہ اہل بیت کا دشمن، آج ہم ایک دوسرے کو دشمن کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ تہذیب نفس نہیں ہے. صرف واہ کرنے سے، نعرہ مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. تبرہ کا مطلب یہی ہے کہ ہر اس بری عادت سے دوری اختیار کرو جس سے حسین نے منع کیا ہے، اور ہر وہ صفت اپنے اندر پیدا کرو جو کربلا والوں کے وجود میں تھی. کربلا انسان سازی کا میدان ہے. اگر مجلسوں میں آنے کے بعد بھی حر نہ بن سکے تو علمان والحفیظ ہے. یہاں کے بعد بھی اگر ہدایت نہ ملی پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. آئیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں گناہ کی قید سے آزاد کرے.